Today I am talking about overall English learning, especially about English sense. But this lecture is only beneficial for those people who are having a little bit English background. And there are a lot of problems which are faced by the English learners. ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے ٹیچرس کے لیے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سٹل پرابلمیٹیکل ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم انگلش کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک جنرل بات بتاؤں گا جو کہ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں ہوگی، جو ہم سب کے لیے بڑی بینیفیشل ہوگی. دیکھیں جی، وی کین ناٹ ایکسکلوڈ ایجوکیشن فرام سوسائٹی. ایون اے لیبرر، ایک مزدور آدمی، ایون اے ہیئر ڈریسرز، بال بنانے والا، گرین گروسر، سبزی فروش، نیڈ ایجوکیشن. آپ کا جو آرکیٹیکچر سارا ہے، جو آرکیٹیکٹ ہے، جو عمارتیں بناتا ہے، اس کو بھی جو ہے تعلیم کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ لوگ جب معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم لوگ یا معاشرے کا اوورآل جتنا بھی طبقہ ہے، ان کا اس پر جو ہے وہ اثرات ہوں گے آٹومیٹکلی. ہم اس انفلوئنس کو روک نہیں سکتے، سٹاپ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ چیز ضروری ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے 3 قسم کے طبقے موجود ہیں. ایک وہ ہے جو دیہات میں رہتا ہے، ولیجر ہے، لے مین اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو تعلیم کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے. لیکن میری نظر میں وہ بھی آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. وہ آپ کو گندم پرووائڈ کر رہا ہے، وہ آپ کو ویجیٹیبل پرووائڈ کر رہا ہے، وہ آپ کو گرینری پرووائڈ کر رہا ہے. تو وہ ایک لیبر کلاس ہے جو کہ وہاں پہ ایک محنت کش ہے، جو کسی نہ کسی طرح معاشرے کو فائدہ دے رہا ہے. ایک وہ کلاس ہے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، اور ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے انفارچونیٹلی ہم یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے حصے کا کام پوری طرح نہیں نبھا رہا یا نہیں کر رہا. بہت کم لوگ ہیں، 1% ہے. جیسی میں اگر اسٹوڈنٹ کی بات کروں تو میڈیکل یونیورسٹی میں جیسے ان کا ایڈمیشنز ہوتا ہے، وہ جو جس ایم کے ساتھ انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا، وہ ایم کہاں پہ؟ اگر وہ ایم ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایک کووڈ-19 کی ویکسین کے لیے رشیا کی طرف دیکھنا پڑتا، چائنا کی طرف دیکھنا پڑتا، یا امریکہ کی طرف دیکھنا پڑتا ٹورڈز فارن کنٹریز. تو ہم نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر فلاح ہے، یعنی کہ ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ وہ چیز نہیں کر رہا. اگر ہم ٹیچرز کی بات کریں تو ہمارا جو ٹیچنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو ٹیچر ہیں ہمارے، اگر یہ اپنے حصے کا کام پورا کر رہے ہیں تو ہماری وہ نسل جس کے اندر مورل ویلیوز ہوں، جس کے اندر علم کی جو ہے وہ محبت اور شوق اور ولولہ ہو، جو اپنی بک ریڈنگ کا جن کے اندر پیشن ہو. آپ تو اگر فارن کنٹریز میں چلے جائیں تو بس سٹاپ پر اگر بس لیٹ ہو جائے تو وہ بس اپنی کتاب نکال کے اس کو ریڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ جو ہے یورپین کنٹریز کے اندر چلے جائیں تو ویکنڈ پہ جو ہے جتنی پرچیز ان کی بکس ہوتی ہیں، شاید ہی کوئی چیز کی پرچیز ہو. لیکن آپ ہمارے ہاں دیکھیں کہ دا سچویشن از ٹوٹلی اپوزٹ. یہاں پہ کوئی سیل لگ جائے کسی بھی دکان پر، آپ یہاں دیکھیں کہ آپ کو اتنا رش نظر آئے گا کہ دیر ول بی تھاؤزنز آف پیپل دیر گیدرڈ دیر، کہ جگہ نہیں ملے گی آپ کو اور وہ چیز نہیں ملے گی. لیکن آپ یہاں پہ کوئی اچھی کتاب یا نئی کتاب جا کے مارکیٹ سے پوچھیں، انفارچونیٹلی دے ریفیوز یو اینڈ دے سے کہ ایک ہفتے میں ہم آپ کو منگوا دیں گے، کیونکہ بک کوئی پڑھتا نہیں ہے تو ہمارے پاس اس وقت بک موجود نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، اور دوسرا ہمارا بزنس مین ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بزنس مین ہے وہ چیریٹی کر سکتا ہے، صدقہ خیرات کر دے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے، کوئی ایک بزنس مین بتا دیں جس نے انقلاب پیدا کیا. they didn't bring any revolution. آپ ادھر سے اگر ہم پاکستان میں آ جائیں، انڈیا میں آ جائیں، مہاتما گاندھی کو دیکھ لیں. مسٹر گاندھی سب سے ایجوکیٹڈ بندہ تھا. ادھر سے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں، سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ پرسن تھا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تحریک میں شامل تھے، آل آف دا پیپل وار ایجوکیٹڈ. سر سید احمد خان کو دیکھ لیں. اگر آپ چائنا کی بات کریں، اگر آپ دوسرے ممالک کی بات کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ انقلاب لانے والی جتنی بھی کلاس تھی وہ ایجوکیٹڈ کلاس تھی، وہ بزنس مین نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا؟ اب جو بزنس مین ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کا میٹرو پلازا بنا رہا ہے،
وہ آپ کے ہوٹل بنا رہے، ٹھیک ہے جی. اور ہماری عوام کو کس کام میں لگایا ہوا ہے کہ جناب یا کھائیں یا خریدیں یا پہنیں. یہ دو کام ہیں ہماری عوام کو. اب ہوٹل زیادہ ہوں گے تو اس سے پیٹ بڑے ہوں گے، نہ کہ عقل بڑی ہوگی. تو ہمارے معاشرے میں جو ہے علم کا جو فقدان ہے، اس کا اثر یقیناً معاشرے پہ پڑ رہا ہے. پھر آپ جھوٹ بھی بولیں گے، پھر آپ ڈس آنیسٹ بھی ہوں گے، پھر آپ نے، کیونکہ وین ایور یو ڈو ناٹ ریڈ، نہ آپ نے قرآن پڑھا، نہ آپ نے حدیث پڑھی، نہ فقہ کی کتابیں پڑھی، نہ آپ نے کوئی جناب اچھی کتاب پڑھی، نہ آپ نے کارلائل کو پڑھا، نہ رسکن کو پڑھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا. اب آپ بزنس تو کر رہے ہیں، آپ تو بزنس مین ہیں، تو آپ نے پھر میٹرو پلازا بنانا ہے، یا تو جناب آپ نے ہوٹل وغیرہ کھولنے. اب آپ پورا DHA کا جو ہے وہ سارا سسٹم دیکھ لیں، آرکیٹیکٹ وہاں پہ نہیں ہے. آپ کو تو سب سے پہلے اپنی بلڈنگ میں دیکھنا ہے ٹی وی لانچ کہاں پہ. نو باڈی ایور تھنکس ویئر از دا لائبریری ان دیٹ بلڈنگ. اس بلڈنگ کے اندر لائبریری روم بھی ہوتا ہے کچھ. جب آپ اپنی نسل کو اچھی کتابوں کی سلیکشن دے کے ہی نہیں جا رہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، آپ اپنی نسل کو لائبریری روم ہی دے کے نہیں جا رہے، آپ اپنی نسل کو وراثت کے طور پر 4 مرلے کا پلاٹ، 5 مرلے کی زمین اور جناب 2 ایکڑ زمین دے کے جا رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، انبیاء کرام کی جو وراثت تھی وہ کیا تھی؟ نبیوں کی وراثت کیا تھی؟ نبیوں کی وراثت علم تھی. میرے نبی کیا چھوڑ گئے ہمارے درمیان؟ قرآن مجید چھوڑ گئے ہیں، اپنی زندگی چھوڑ گئے ہیں، مورل ویلیوز چھوڑ گئے ہیں، علم چھوڑ گئے. تو سویلائز سوسائٹی اسپینڈز اٹس لیئر ٹائم انٹیلیجنٹلی. اقبال کہتا ہے کہ جو تہذیبی یافتہ معاشرہ ہوتا ہے وہ اپنا فارغ وقت بھی ذہانت سے گزارتے ہیں. ادروائز یو ول سٹ آن دا فیس بک اینڈ جسٹ چٹ چیٹ. نہیں، اپنی نسل کو علم دیں، اور جب علم آئے گا تو لانجائنس کیا کہتے ہیں؟ اٹ ول کریٹ سبلیمٹی، ایلیویشن. اور ایک بات میں ایجوکیٹڈ طبقے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد ہرگز نوکری نہیں ہے. اگر نوکری ہے تو وہ تعلیم کی سب سے ادنا کوالٹی ہے. یو کین سے دا مائنر کوالٹی آف ایجوکیشن از دا جاب. تعلیم آپ کو شعور دے گی، تعلیم آپ کو سمجھ بوجھ دے گی، تعلیم آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی. تعلیم پڑھا لکھا انسان ایک ایک سانس ڈیفرنٹ لیتا ہے میرے خیال میں. وہ ایلیویشن محسوس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میں یونیک ہوں، وہ عام لوگوں سے ہٹ کے. وہ اچھا جو ہے ہسبینڈ بھی ثابت ہوگا، وہ اچھا بھائی بھی ثابت ہوگا، وہ اچھا بیٹا بھی ثابت ہوگا، وہ اللہ کا اچھا بندہ بھی ثابت ہوگا، وہ ایک اچھے معاشرے میں رہنے والا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ایک تعلیم آپ کو یہ احساس دلاتی ہیں. جیسے آپ کسی اچھے ہوٹل پہ روٹی کھائیں تو آپ ہر نوالے کو انجوائے کریں گے. تو پڑھا لکھا انسان اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ کو ایسے لطف اندوز ہوتا ہے. اگر صحیح معنوں میں اس کو تعلیم دی گئی، صحیح معنوں میں اس نے لرنڈ لوگوں کو، اسکالرز کو پڑھا ہے. ورڈزورتھ نے کیا کہا؟ چائلڈ از دا فادر آف مین. اس کا مطلب دا پیرنٹس، دا ٹیچر، دا سوسائٹی، وٹ ایور دے ول ٹیچ دا چلڈرن ول بیکم ان دا سیم وے ایز دا فادر آف دا کمنگ جنریشن. اور انہوں نے پھر اپنی نسل کو وہی بات دینی. چوسر، وٹ ڈز چوسر سے ان دا پرولاگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز؟ اس نے کہا جی، اف گولڈ از رسٹڈ وٹ شیل آئرن ڈو. اگر سونے کو زنگ لگ جائے تو لوہا کیا کرے. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیچرس، اباؤٹ دا اسکالرس. مسجد کا امام، ہمارا عالم شخص، ہمارا پڑھا لکھا شخص، کہ سونے کو زنگ لگ جائے تو لوہا کیا کرے. اگر پڑھا لکھا انسان ہی جھوٹ بولے گا، پڑھا لکھا انسان ہی لوگوں کو چیٹ کرے گا، پڑھا لکھا انسان ہی گالی گلوچ کرے گا، اس کی زبان سے ابیوزنگ ورڈز نکلیں گے، تو پھر ایک عام آدمی سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو لٹریچر جو آج کا جو ساری بات ہے یہ اس پہ ہے. میں آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ دا بزنس مین کہ آپ لوگوں کا تھیم، جو آپ پیسہ بنانے میں جو آپ کا تھیم استعمال ہو رہا ہے، اس میں تھوڑا سا حصہ آپ اس معاشرے کو ایجوکیشنلی طور پر آگے بڑھنے میں جو ہے اپنا رول ضرور ادا کریں. میں میٹرو اسٹیشن پہ جاؤں تو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہو جس میں تعلیم کی اہمیت بتائی گئی ہو. میں کسی سیل پوائنٹ پہ جاؤں تو وہاں پہ کوئی لرنر کی کوئی بہت بڑی بات لکھی ہوئی ہو جو ہر آنے والا وہاں پہ پڑھے. میں کسی ہوٹل میں جاؤں تو دیر شوڈ بی اے اسپیس فار دا لائبریری. تو یہ تمام چیزیں کون کرے گا؟
ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اس فرض کو جو ہے وہ اچھی طرح نبھانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔